2004 میں پیٹر گورڈن نامی ایک محقق نے پیراہا نامی ایک ایمازونین قبیلے کی زبان کے بارے میں ایک مطالعہ شائع کیا۔ وہاں اس نے جو کچھ پایا اس نے لفظی طور پر لسانیات کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور زبان سیکھنے کے بارے میں ہمارے علم کو بدل دیا۔ اس نے پایا کہ پیراہا قبیلے کی زبان میں اعداد یعنی نمبرز کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں۔ تو مثال کے طور پر نمبر 5 یا 7 کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہیں، نہ ہی 15 یا 52 کے لیے کوئی لفظ ہے۔ ان کا پورا نظام بنیادی طور پر ایک اندازہ ہے، یعنی ایک، چند یا بہت سارے، بس یہی، قطعی طور پر کچھ نہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر تو وہ ریاضی میں بہت کمزور ہوں گے، لیکن اس مطالعے میں یہ بات سامنے نہیں آئی۔ مطالعے میں کچھ اس سے بھی زیادہ عجیب بات سامنے آئی۔ محقق گورڈن نے قبیلے کے جوانوں کو میز کے سامنے بٹھایا، قطار میں 7 پتھر رکھے، پھر ان پتھروں کو چھپا دیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ یادداشت سے پتھروں کی اس قطار کو دوبارہ ترتیب دیں، اور حیرت انگیز طور پر وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اس لیے نہیں کہ ان کی یادداشت خراب تھی، نہ ہی اس لیے کہ وہ توجہ نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے دماغ میں نمبر 7 کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں تھا۔ وہ لفظی طور پر بالکل 7 پتھروں کے تصور کو برقرار ہی نہیں رکھ پائے۔ وہ صرف بہت سارے پتھر پیش کر سکتے تھے، جیسے 5، 9 یا 11، لیکن قطعی تعداد نہیں۔ سائنسدانوں کے پاس اس بات کا ایک نام ہے جو پیراہا کے ساتھ ہوا، اور وہ ہے لسانی رشتہ داری، یا جسے سیپیر وارف مفروضہ کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح نتیجہ یہ نکلا، اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ دیں کیونکہ پورا سبق اسی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی زبان میں کسی خاص تصور کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے تو آپ کا دماغ جسمانی طور پر اس حقیقت کو سمجھنے میں جدوجہد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک زبان صرف دنیا کو بیان نہیں کرتی، زبان اس بات کو شکل دیتی ہے کہ آپ اسے کیسے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب کسی زبان میں کوئی لفظ غائب ہو۔ دماغ صرف اس تصور کو درستگی کے ساتھ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ پیراہا 7 پتھر نہیں گن سکتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کم ذہین تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کی زبان نے انہیں اس کے لیے کوئی ظرف نہیں دیا۔ تو آئیے اسے الٹ کر کے دیکھتے ہیں۔ کیا ہو اگر کسی زبان کے پاس ایک ایسا واحد لفظ جو ایک ایسے تصور پر مشتمل ہو جو اتنا قطعی، اتنا تہدار ہو کہ زمین پر کسی دوسری زبان نے کبھی اس کے لیے کوئی ظرف تیار ہی نہ کیا ہو؟ تب کیا ہوگا؟ خیر، جو لوگ وہ زبان نہیں بولتے وہ بالکل اسی صورتحال میں ہوں گے جس میں پیراہا قبیلہ تھا۔ پیراہا کے پاس نمبر 7 غائب تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے پاس موجود نہیں۔ اسی طرح جو لوگ وہ مخصوص زبان نہیں بولتے وہ ایک پورے تصور سے محروم ہوں گے، جبکہ وہ یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے، وہ اسے جان ہی نہیں سکتے۔ اب کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زبان موجود ہے، اور اس مخصوص زبان میں ایک ایسی کتاب ہے جس میں درجنوں درجنوں ایسے الفاظ ہیں جو اتنے قطعی اور اتنے تہدار ہیں کہ وہ صرف اسی مخصوص زبان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ زبان عربی ہے اور یہ کتاب قرآن کریم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھنے اور اس کی قدر کرنے کے لیے کسی بھی زبان کا کوئی بھی ترجمہ اور کوئی دوسرا ذریعہ عربی سیکھنے کا متبادل نہیں ہو سکتا، تاکہ قرآن کریم کے تصورات کو واقعی سمجھا اور گرفت میں لیا جا سکے۔ اب یہ واقعی سمجھنے کے لیے کہ عربی ہی کیوں قرآن کریم کی خوبصورتی کی واقعی قدر کرنے کا واحد طریقہ ہے، ہم کچھ مثالوں پر بحث کریں گے۔ آئیے سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک سے شروع کرتے ہیں۔ یہ دراصل سورۃ الاخلاص سے آ رہی ہے۔ دوسری آیت میں لفظ الصمد شامل ہے، اللہ الصمد۔ اب ایک غیر عربی شخص اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنے والی اس دوسری آیت کو سمجھنے کے لیے ترجمے کا استعمال کرے گا، لیکن ایسا کرنے پر آپ کو ایک مسئلہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تقریباً ہر ایک ماخذ
جو آپ چیک کریں گے وہاں آپ کو ایک مختلف ترجمہ ملے گا۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، سب کی پناہ اور سب پر فائق، سب کے ساتھ ہے، سب کا مرجع ہے، برحق ہے اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ تو ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بالکل اور قطعی طور پر درست نہیں ہے، لیکن وہ غلط بھی نہیں ہے اور یہ مترجم کا قصور بھی نہیں ہے، یہ صرف زبان کی ایک حد ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نمبر 7 کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، لیکن جو بہترین ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہنا ہو کہ بہت سارے۔ تو پھر اردو میں ہی اس کی وضاحت کیوں نہ کر دی جائے؟ ٹھیک ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں۔ الصمد کا مطلب ہے وہ جو ابدی ہے، یعنی جس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، اور وہ جو آخری منزل ہے، وہ جس کی طرف ہر کوئی ضرورت کے وقت رجوع کرتا ہے، وہ جو بالکل خود کفیل ہے، اس لیے اسے کسی سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ جو نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، وہ جو کھوکھلا نہیں ہے بلکہ طاقتور ہے، وہ جس کی کوئی کمزوری نہیں، کوئی عدم موجودگی نہیں، وہ جو تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل لفظ الصمد کا کم و بیش مطلب ہے۔ آپ کو صرف اس کے قریب پہنچنے کے لیے کم از کم ایک پیراگراف کی ضرورت ہے۔ یہ صرف عربی زبان کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، وہ زبان جس کا انتخاب ایک ایسے وزن کو اٹھانے کے لیے کیا گیا تھا جو کوئی دوسری زبان نہیں اٹھا سکتی۔ اب آئیے ایک مختلف قسم کے ناقابل ترجمہ لفظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ فتنہ۔ اگر آپ قرآن کریم کے معانی کے لیے اردو ترجمہ دیکھیں تو آپ کو تقریباً ہمیشہ اس لفظ کا ترجمہ آزمائش، امتحان یا ترغیب کے طور پر ملے گا، لیکن جب اس کا موازنہ اصل عربی لفظ سے کیا جائے تو یہ تراجم عربی میں فتنہ کے معنی کے جوہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک امتحان یا آزمائش کے لیے آپ یا تو پاس ہوتے ہیں یا فیل، مجرم ہوتے ہیں یا بے گناہ، لیکن فتنہ کے اصل معنی حیرت انگیز طور پر دھاتکاری سے آتے ہیں۔ یہ خاص طور پر خام سونے یا چاندی کو لینے اور پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کے عمل کو بیان کرتا ہے، اسے تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ آپ اسے شدید گرمائش میں رکھتے ہیں تاکہ مٹی، کچرا اور ناپاکیاں پگھل جائیں، تاکہ صرف خالص بے عیب دھات باقی رہ جائے، سونا یا چاندی۔ چنانچہ جب آپ قرآن کریم میں فتنہ پڑھتے ہیں تو اردو ترجمہ صرف اس کے ایک چھانٹنے کا طریقہ کار ہونے پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو اچھے کو برے سے الگ کرتا ہے، اور اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ غلط ہو، یہ اچھے کو برے سے دکھاتا ضرور ہے، لیکن یہ ایک اہم جز کو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف لوگوں کو چھانٹتا نہیں ہے بلکہ کچھ معاملات میں اس مشکل صورتحال کی گرمی آپ کی ناپاکیوں کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے اور آپ کے اندر کے خالص سونے کو ظاہر کر سکتی ہے، جس سے آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ جب آپ اس فتنے سے صحیح طریقے سے صبر کے ساتھ نمٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو۔ اور یہ عربی میں اسی ایک لفظ کے 11 دیگر معنی میں سے صرف ایک معنی تھا۔ ایک عربی لفظ واقعی کافی گہرا جا سکتا ہے، اور میں سب سے خوبصورت مثال کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں، جو کہ دراصل ایک بہت عام لفظ ہے، رحمہ، جس کا ایک عام ترجمہ رحم دلی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے سیدھا سادہ لگتا ہے، بھلا ہم یہاں کس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اردو میں رحمہ کی تعریف زیادہ تر رک جانے یا ضبط کرنے سے کی جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ میرے پاس آپ کو نقصان پہنچانے کی طاقت تھی اور میں نے ایسا نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک جج مجرم فریق پر رحم دکھاتا ہے، ایک فاتح ہارے ہوئے دشمن پر رحم دکھاتا ہے، لیکن عربی لفظ رحمہ عدالتوں یا میدان جنگ سے نہیں آتا، یہ لسانی طور پر اس جڑ سے مشتق ہے جو کہ رحم ہے، یعنی ماں کا رحم۔ رحم مادر کے بارے میں کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، یہ ایک نازک جان کے لیے کامل تحفظ،
غذا اور غیر مشروط دیکھ بھال کا ماحول ہے جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ خود کو الرحمن، سب سے زیادہ رحم کرنے والا کہتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو سزا نہیں دوں گا جبکہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ عربی معنی میں مکمل گھیراؤ، تحفظ اور پرورش شامل ہے، یہاں تک کہ جب آپ بالکل بے بس ہوں تو اس گہرے زندگی بخش تحفظ کا ترجمہ صرف رحم دلی کے طور پر کرنا ایک بار پھر 7 پتھروں کو گھورنے اور صرف بہت سارے لکھ دینے جیسا ہے۔ تو اب اصل سوال یہ ہے کہ یہاں کیا نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، سادہ الفاظ میں اردو ترجمے پر اصرار نہ کریں، اندازے پر قناعت نہ کریں، حقیقی اصل معنی کی طرف جائیں تاکہ واقعی حقیقی قطعی معنی کی قدر کی جا سکے۔ جب آپ قرآن کریم کے معانی کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ایک انسانی مترجم نے قرآن سے سمجھا، اور اس شخص کو خواہ وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو کچھ فیصلے کرنے پڑے۔ انہوں نے ایک لفظ کا انتخاب کیا جبکہ عربی لفظ میں 5 پنہا معانی موجود تھے۔ انہوں نے لسانی معجزے کو سادہ کر دیا کیونکہ اردو گرامر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ترجمے میں بہت سے دوسرے عناصر ضائع ہو گئے، لیکن جب آپ عربی میں قرآن کریم پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے غیر فلٹر شدہ الفاظ کے ساتھ براہ راست رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، براہ راست اس کی طرف، اور آپ کو اس کے لیے اسکالر یا ماہر لسانیات ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو واقعی ہر گرامر کے اصول کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس لمحے آپ اللہ الصمد پڑھ سکتے ہیں، واقعی جانتے ہیں تمام مضمر معانی کو، اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس لفظ کا کسی انسانی زبان میں کوئی متبادل نہیں ہے، کہ اسے لامحدود درستگی کے ساتھ چنا گیا تھا، کہ یہ بالکل اسی طرح صحیح ہے جس کی نقل نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علم سے نوازا ہے، وہ لمحہ آپ کو بدل دیتا ہے اور آپ قرآن کریم کو بالکل مختلف انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ آج ہی سے عربی سیکھنا شروع نہیں بھی کر سکتے تو اسے ایک زندگی کا مقصد بنا لیں، جس کی آپ ہمیشہ خواہش رکھیں کہ کسی دن تھوڑا تھوڑا کر کے ہی صحیح اسے حاصل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم کو اس کی اصل زبان میں سمجھنا شروع کرنے کے لیے آپ کو کوئی لسانیاتی جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس صحیح راستے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی راستے کی تلاش میں ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک سے شروع کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی بہت سے دوسرے قیمتی وسائل بھی ہیں جو آپ کے سفر کو صحیح طریقے سے شروع کرنے اور بہت کم وقت میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی کے لیے تیار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے قرآن کریم کے بارے میں آپ کا نظریہ بدل دیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کے مزید مواد کے لیے سبسکرائب کریں۔ دیکھنے کا شکریہ، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔